یہ ہے عمران خان، یہ ہے وہ ٹاؤٹس، اور یہاں قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہیرارکی کیا ہے؟ کیس نیب کا براڈ شیٹ کا ہیرارکی کیا ہے کہ عمران صاحب، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب، اس کے بعد ان کے تابع، ان شہزاد اکبر نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تابع ہیں چیئرمین نیب صاحب، ان کے آگے ڈیوڈ روز کو رکھ لیا اپنا ٹاؤٹ بنا کر۔ نہ حکومت نے ان کو ذمہ داری دی، خفیہ میٹنگ کی کعبے موسوی سے، ڈیوڈ روز کو ٹاؤٹ بنا کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ کروائی، وہاں کمیشن کو نیگوشیٹ کیا، اور وہ جنرل ملک کون ہے؟ یہ سامنے آنا چاہیے نام۔ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین کا مسئلہ تھا؟ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین تھا کہ وہاں کعبے موسوی کے ساتھ آپ میٹنگز کر رہے ہیں خفیہ؟ اور کیا آپ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر عمران صاحب کے کہنے پر آپ نے اپنا ٹاؤٹ استعمال کیا، اور جب ٹاؤٹ کو کمیشن نہیں ملی تو کلی کھل گئی اور لڑائی شروع ہو گئی، اور کعبے موسوی نے ایک بھانڈا پھوڑ دیا کہ مجھ سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگا اور اپنی مورگیج سیٹلمنٹ کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، یہ فارمولیز بھی بتائے گئے کہ فیوچر میں آپ کیسے ہم اور آپ آپس میں کام کر سکتے ہیں۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ وائٹ کالر غنڈہ صاحب کو جب سمجھ نہیں آئی تو کل اعتراف جرم کر لیا، یہ کہا ہاں میں ملا تھا، ڈیوڈ روز نے میٹنگ کرائی تھی اور میں کعبے موسوی سے ملا تھا، میرے لائر نے کہا تھا۔ آپ کا لائر کون ہے؟ جب فیصلہ براڈ شیٹ اور نیب کا ہے تو آپ کا لائر کون ہے؟ آپ کا لائر کی جو ایڈوائز ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کے کہنے پر ایکسرسائز کی نہیں، آپ نے کعبے موسوی سے عمران صاحب کا ٹاؤٹ اور فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے کمیشن مانگا۔ ڈیوڈ روز، وہی ڈیوڈ روز جس کو استعمال کر کے شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرائی، اور کیوں کرائی؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی، یہ ہے وہ تصویر، اور اس کی میں آپ کو حقیقت تصویر کی اینڈ میں بتاؤں گی، لیکن اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ سٹوری بھی پلانٹ کی گئی۔ یہ ہے وہ گٹھ جوڑ جس سے براڈ شیٹ کا کمیشن مانگا گیا۔ ڈیوڈ روز کی حیثیت کیا تھی کہ ڈیوڈ روز کو استعمال کر کے حکومت پاکستان کی لائبلٹی نیگوشیٹ کی گئی۔ وہ اس لیے کی گئی کیونکہ عمران صاحب کے بہاف پر فرنٹ مین، جس کا میں نے ذکر کیا، گلی محلے کا بدماش، کمیشن جو خور ہے، جو کمیشن کا مشیر ہے، اس کو استعمال کیا گیا یہ کمیشن کھانے کے لیے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کماؤ پوت رکھے ہوئے، وزیر نہیں رکھے ہوئے، جو کبھی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری، کمیشن کھاؤ اور پیسے دو۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی ان موصوف کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی، اور اس میں یہ کہا تھا ڈائسینٹنگ نوٹ میں کہ جو ARU ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہیڈ ہے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے، کہ کس نے ان کو اپوائنٹ کیا، ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں، اور کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان کے خلاف۔ اور اس کے بعد ایک اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ ان جو وائٹ کالر غنڈہ گردی ہے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں، ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے PIA، FBR، LNG، الیکٹرسٹی، آٹا چینی دوائی، جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا۔ 2.5 سال میں جس شخص کا تعلق کوئی نہیں PTI سے، 2.5 سال میں جس شخص کو جانتا کوئی نہیں تھا، مشرف کے دور میں بھی کمیشن کھاتا تھا، اور آپ نے اپنا ٹاؤٹ رکھا کمیشن کھانے کے لیے، اس کو نوازا گیا اتنا۔ وہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ عمران خان کے بہاف پر کمیشن کون کھاتا؟
عمران خان کے بہاف پر ٹاؤٹ کون بنتا؟ عمران خان کے بہاف پر براڈ شیٹ سے نیگوشیٹ کون کرتا؟ عمران خان کے بہاف پر آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی میں کمیشن کون کہلاتا؟ تو اس قسم کے ٹاؤٹ رکھ کر، اس قسم کے وزیر رکھ کر یہ تمام کمیشن خوری قومی خزانے میں عمران صاحب کے بہاف پر کی گئی۔ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کل آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی، اس حکومت کے لیے یہ جو ٹاؤٹس ہیں، کمیشن خور ہیں، یہ حکومت نہیں ہے، یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کھاؤ پوت رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے۔ اور اس کے لیے جو ایک بات کل آپ کو سب کو یاد ہوگا، میں صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، جنی انی پیندیے پائی جاؤ، جنی انی پیندیے پائی جاؤ، وچوں وچوں کھائی جاؤ، اتوں رولا پائی جاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہرا لہرا کر، انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کی پگڑی نہ اچھالی ہو، انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے اوپر الزام نہ لگایا ہو۔ اس کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کی عوام، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور لنڈن کی ہائی کورٹ میں سامنے آ چکی ہے، لیکن آج ہر روز ان کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اور بڑی امپورٹنٹ بات، قرضہ کھاؤ 14,000 ارب کا، قرضہ کمیشن بنا دو۔ آٹا کھاؤ 225 ارب کا، آٹے پہ کمیشن بنا دو۔ چینی کھاؤ 400 ارب کی، چینی پہ کمیشن بنا دو۔ بجلی کھاؤ 105 ارب کی، بجلی پہ کمیشن بنا دو۔ اس کے بعد ٹکٹیں خریدو سینٹ کی، پیسے دو لوگوں کو، ویڈیو سکینڈل کے اوپر کمیشن بنا دو۔ براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاؤ اور براڈ شیٹ پہ کمیشن بنا دو۔ یہ عوام کو بے وقوف کمیشن خور بناتے ہیں۔ اس طرح کمیشن اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے ہوں گے، اور ان کمیشن کا نتیجہ صفر، ان کمیشن کا نتیجہ اور اس کمیشن کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں۔ 6 سال فورن فنڈنگ کو ڈینائی کیا، 6 سال فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں ان 2 کمپنیوں کے ایجنٹس نے فورن فنڈنگ کی ہے، عمران صاحب کہتے ہیں، جس وقت اپنے فائنانس سیکرٹری نے یہ کہا کہ ہم نے 4 ملازموں کے نام کے اوپر فورن فنڈنگ منگائی ہے مڈل ایسٹ سے، تو اپنے فائنانس سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا۔ یہ ہیں ان کے چہرے، یہ ہیں ان کے اصل چہرے جو پاکستان کی عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات، جو کرمنل پروسیڈنگ کا ذکر کیا نا، آج وہ کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ شہزاد اکبر جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جنہوں نے آگے ٹاؤٹ رکھے ہوئے کمیشن کھانے کے لیے، مجھ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ آپ کے تو ہر روز جو میں بات کرتی ہوں، وہ ہر روز جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کمیشن کھاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف بیان دیتے ہیں۔ آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، آپ کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ شہزاد اکبر، عمران خان، ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کے فون کے ڈیٹا اور ای میل کا ایکسس پبلک کرنا چاہیے، سارا ڈیٹا پبلک کرنا چاہیے، اس کا فورینزک ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری جو پوری کارروائی اور واردات ہے، وہ یہ ہے عمران صاحب ایک ہی نام۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ساری کی ساری واردات کے پیچھے صرف ایک ہی نام، عمران صاحب۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک اور بات کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کل کہا کہ ہاں میں ملا تھا کاوے موسوی سے۔ شہزاد اکبر صاحب، آپ نے قومی خزانے سے کمیشن کھانے کی کوشش کی، جب آپ نے پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے، جب کاوے موسوی نے آپ کو پیسے نہیں دیے، جب کاوے موسوی نے آپ سے سیٹلڈ کمیشن نہیں دیا، تو ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی نے اس سیٹلمنٹ کی اور اس کمیشن کی حقیقت کھولی۔ پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کس کی اجازت سے کاوے موسوی کو ان کے گھر اور رائل گارڈن ہوٹل میں ملے۔ اس کے بعد اس سیٹلمنٹ، اس کمیشن 2.5 لاکھ پاؤنڈ اور اس کے علاوہ جو
नेगोशिएशन हुई, उस पर हाथ मिलाए गए, उस पर राजीनामा जाहिर किया गया, और वो आपका ज़ाती लेन देन था या ब्रॉडशीट की लाइबिलिटी थी हुकूमत पाकिस्तान की? आप किस हैसियत में डेविड रोज़ को इस्तेमाल कर रहे थे? वही डेविड रोज़ जिसको नैब की कैदियों की एक्सेस दी, शहबाज शरीफ के, वो शहबाज शरीफ तो हुकूमतों से मिलता था, अपने जो दोस्त ममालिक थे उनसे निगोशिएट करता था उन प्रोजेक्ट्स की कीमतों को जो पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल होते थे। आप उस कमीशन की निगोशिएशन के लिए मिले हैं जो कौमी ख़जाने से, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से लाइबिलिटी बनती थी, जो आप लोगों की नालायकी की वजह से लाइबिलिटी बनती थी, जो जानबूझकर आपने लाइबिलिटी बनाई, और आपने उसमें से कमीशन खाने की कोशिश की, डेविड रोज़ को, अपने दोस्त को इस्तेमाल करके, कावी मौसवी से, ब्रॉडशीट के मालिक से मुलाकात करके। ये है इसकी असल बात। और असल में ये है इमरान खान, ये हैं वो टाउट्स, और यहाँ कौमी ख़जाने में डाका डाला जा रहा है, और इसकी हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है।